شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناشتے میں کدو کا سالن کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ کالے انگور دودھ میں ڈبو کر کھانے سے رنگ دودھ جیسا سفید ہو جاتا ہے۔ گنے کا جوس پینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ سوکھی دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ چائے میں سونف ڈال کر پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ جسم پر گلٹیاں بن جائے تو تار پین کا تیل لگانے سے گلٹیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر گلے میں بلغم ہو تو کالا نمک چاٹا کرو۔ جنہیں غصہ زیادہ آتا ہو انہیں روزانہ پکے ہوئے 2 کیلے کھلا دیا کرو۔ دائیں جانب ہو کر سویا کرو، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ گھر سے نحوست کو بھگانا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد گھر میں اگر بتی جلا دیا کرو۔ تیز گرم کھانا کھانے سے بال گرنے لگتی ہیں۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتی ہیں۔ جن عورتوں میں زیادہ دیر تک موٹاپا ہے ان میں بانجھ پن کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرہ قطرہ کر کے آنا معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ زیادہ تر تھوکتے رہنے سے بدن میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ پالک کھانا دل کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کریلے کی سبزی کھانے سے چہرے کے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو میاں بیوی گھر سے زیادہ جھگڑا کرتی ہوں ان میں بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بکری کے دودھ کی دہی بنا کر کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ ٹیشو پیپر پر لیموں نچوڑ کر چہرے کا مساج کرتے رہو، جھریاں کبھی نہیں پڑیں گی۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کھانے سے عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں: مالٹا اور لیچی کا پھل۔ جو خواتین مخصوص جگہ کی بدبو سے تنگ ہے، مالٹے کے چھلکے اس جگہ پر مسل دیا کریں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ رات کو کالے انگور کھانے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ پان کے پتے چبانے سے دماغ کھل جاتا ہے۔ نہارمو کشمش کے چند دانے کھانے سے کالی کھانسی رک جاتی ہے۔ پھال سے کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ نہارمو مالٹا کھانے سے تھکاوٹ اترتی ہے۔ صبح روزانہ ایک کچا ٹماٹر کھانے سے دل کی نالیاں کبھی خراب نہیں ہوتی۔ اجوائن پانی میں ڈال کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بیر کھانے سے گردوں کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ الٹا لیٹ کر سونے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت شملہ مرچ کھانے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتی ہیں۔ جامن دودھ میں ڈبو کر کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ پالک اور میتھی کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ ہر 3 دن کے بعد ایک قطرہ روٹ بادام کا کان میں ڈال لیا کرو، کبھی بہرے پن کا مسئلہ نہ ہوگا۔ ہری مرچ کھانے سے جسم میں خون پیدا ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے شہد میں دار چینی ڈال کر کھانے سے موٹاپا ختم ہوتا ہے اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ دوپہر اور رات کے کھانے میں اپنے سالن پر چائے کے نیچے کا چوتھا حصہ پسی ہوئی سونٹھ ڈال کر کھائیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے صبح کے وقت بائیں پاؤں پر کھڑا رہنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت چند منٹ پاؤں کے تلووں پر ہاتھ رگڑنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ ہمیشہ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے چاٹ لیا کرو۔ گھر کے دروازے سے نکلتے وقت ایت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمام آفتیں دور رہیں گی۔ کسی کو اپنے قریب لانا ہو تو جائز کام کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر اس پر پھونک دیا کرو۔ درد والی جگہ پر شبنم کے قطرے لگانے سے درد ختم ہوتا ہے۔ دل کی بیماری ہو تو کچی گاجر کھائیں۔ دانتوں میں کیڑا ہو تو رات کو لہسن دانتوں پر رگڑ کر سویا کریں۔ روزانہ زیتون کا تیل ناخنوں پر لگانے سے ناخن چمکدار ہوتے ہیں اور ٹوٹتے نہیں۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو لہسن کی ڈلیاں ابال کر کھاؤ۔ میری والدہ 14-15 برس کی عمر میں غلط روش کا شکار ہو گئی۔ بے شک ماں کے بارے میں بیٹی کو ایسی باتیں لکھنا زیب نہیں دیتا۔
لیکن میری زندگی کی داستان انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ جب وہ غلط خیالات کا شکار ہوئی، نانا اور نانی بہت پریشان ہوئے۔ تبھی حالات زمانہ سے ڈر کر انہوں نے ان کی شادی میرے والد صاحب سے کرا دی۔ میرے والد میٹرک پاس اور نہایت ہی سیدھے سادھے ایک دیانتدار آدمی تھے۔ وہ میرے نانا کے منشی تھے۔ نانا کی نظر اپنے نو عمر اور جوان سال منشی پر ٹک گئی۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس سے بہتر شریف اور سعادت مند آدمی بطور داماد فوری طور پر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ نانا ابو نے اپنے اس منشی صغیر احمد کے والدین سے بات کی تو انہوں نے کہا، سعادت صاحب، یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی قسمت کا فیصلہ جیسا چاہیں آپ کر دیں۔ آپ سے بہتر خیر خواہ ہمارے لیے اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ آپ ہم سے رشتہ ناتا جوڑ رہے ہیں، جبکہ ہم اس قابل کہاں۔ میرے ددیال والے غریب لوگ تھے، وہ تو بہت خوش ہوئے تھے کہ ان کے بیٹے کو سہارا مل رہا ہے۔ انہوں نے ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیا اور نانا کی ہر شرط مان لی۔ یوں منشی صغیر احمد یعنی کہ میرے ابو سے 9 عمری میں میری والدہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 7 ماہ کے بعد میں نے جنم لیا اور والدہ 16 برس کی عمر میں میری ماں بن گئی۔ میں 7 ماہ کہلائی، جس کے بچنے کی امید کم تھی۔ پھر بھی نانی اور خالہ نے بہت دھیان اور محنت اور وقت سے مجھے پالا تھا۔ خالہ اگرچہ امی سے 7 برس چھوٹی تھی مگر بہت ہی باشعور تھی۔ امی نے تو مجھے بس جنم دیا تھا، پھر ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ نانی نے پالا اور خالہ نے سنبھالا تھا۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی۔ وہ ماں کے فرائض سے نا واقف تھی، مجھ کو کیوں کر سنبھال لیتی۔ اس زمانے میں گھر گھر VCR پر انڈین فلمیں چلا کرتی تھی۔ ہمارے نانا کے گھر بھی رات کو VCR کی نعمت سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ اسی شوق کا خمیازہ ان کو کم سن اور نادان بیٹی کی نادانیوں کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا، اور منشی کو گھر داماد بنانا پڑا۔ امی جان بعد میں بھی نہ سدھری اور اپنی منمانیوں کے باعث گناگوں مسائل کا شکار ہوتی رہی۔ ان مسائل کی وجہ سے ان کے بزرگ عمر بھر پریشان رہے اور ان کو سنبھالتے اور سمجھاتے ہی رہے۔ مگر والدہ صاحبہ جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ ان پر بزرگوں کی باتوں کا کچھ اثر بھی نہ ہوتا تھا۔ بڑوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت ان کو مزید باغی بناتی تھی۔ جب میں باشعور ہو گئی تو امی کے بارے میں رائے یہ تھی کہ وہ آزاد خیال نہیں بلکہ کچھ عجیب نفسیات کی مالک تھی۔ شاید یہ چھوٹی عمر میں رومانوی فلمیں دیکھا کرتی تھی اور غلط سوچوں کا شکار ہو جانے کا نتیجہ تھا کہ شادی شدہ ہو جانے کے باوجود غیر مردوں سے دوستی کر لیتی تھی، اور اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ شروع میں تو ابو نانا کے گھر میں دبے دبے رہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اب ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ جو شفقت اپنے داماد سے نانا کو تھی وہ ماموں کو نہ تھی، بلکہ وہ ان کو اپنے کاروبار کے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ جب بڑے ماموں کا سلوک میرے والد سے نوکروں کا سا ہو گیا تو ابو نے علیحدہ گھر لینے کا رہنے کا عندیہ دے دیا۔ نانی بھی بہو سے ڈرتی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹے جیسے تمہاری مرضی کسی اور جگہ ملازمت ڈھونڈ لی ہے تو بے شک اپنی بیوی بچوں کو لے جاؤ، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، اپنے بچوں کی بشرط یہ کفالت کر سکو۔ والد صاحب نے کہا کہ خالہ جان، میں محنت مزدوری کر لوں گا، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں گا، ان کو سکھی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، بس آپ کی اجازت درکار ہے۔ یوں ابو اپنے کنبے کو لے کر علیحدہ گھر میں رہنے لگے۔ مکان متوسط درجے کی آبادی میں تھا، کام کرایہ تھا، مگر یہاں انہوں نے آزادی کا سانس لیا تھا۔ جلدی اللہ نے مدد کی اور ایک سیٹھ صاحب کے منشی ہو گئے۔ مکان کا کرایہ بھی سیٹھ نے دینا منظور کر لیا، جو کہ تنخواہ کے علاوہ تھا۔ اچھی گزر بسر ہونے لگی۔ ابو تو صبح کے نکلتے اور شام کو لوٹتے تھے۔ والدہ نے نانی سے کہہ کر چھوٹی بہن شہانہ کو ساتھ رکھ لیا کہ ایک اکیلی گھر اور بچے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان دنوں ہم 2 بہنیں تھیں اور ایک بھائی جو بھی صرف ابھی 6 ماہ کا تھا۔ خالہ شہانہ میرے ننھے منھے بھائی جواد سے بہت پیار کرتی تھی۔ خوشی خوشی امی کے ساتھ رہنے کو آ گئی۔ نئے گھر میں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امی گھر سے غیر حاضر رہنے لگی۔ ہم تینوں بچوں کو خالہ کے سپرد کر جاتی اور سارا دن ہم کو دیکھتی اور کھانا بھی پکا کر کھلاتی تھی۔ وہ چھوٹی بہن ہونے کے ناطے سارے کام اپنے فرض سمجھ کر کرتی تھی۔ ایک روز ابو کو محلے کے ایک شخص نے کہا کہ میاں، تم تو دن بھر بچوں کا پیٹ بھرنے کو محنت مشقت کے لیے نکلتے ہوں گے، لیکن یہ تمہاری بیوی صبح سویرے
تمہارے جانے کے بعد بن ٹھن کر کہاں جاتی ہے اور شام کو تمہارے آنے سے قبل لوٹ کر آ جاتی ہے؟ کیا یہ بھی کہیں نوکری کرنے جاتی ہے؟ والد صاحب اس آدمی کی بات سن کر حیران ہوئے۔ بات بنا دی کہ ہاں نوکری پر جاتی ہے، مگر شک و شبے کا الاؤ تو خود ان کے دل میں بھڑک گیا۔ اب وہ بے سکون ہو چکے تھے۔ اچانک گھر آ جاتے، امی کو غیر حاضر پاتے تو مجھ سے اور خالہ سے پوچھتے کہ مرجانہ کدھر گئی ہے۔ ہم کیا جواب دیتے؟ وہ مجھ کو بتا کر تو نہ جاتی۔ امی اور ابو میں چپ کلش رہنے لگی اور اختلافات بڑھنے لگے۔ اب اس بات پر جھگڑا رہتا جس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا چلا گیا، لیکن فی الحال محلے میں کسی کو اندرونی اختلافات کا علم نہیں تھا۔ تاہم ابو ذہنی عذاب میں مبتلا تھے۔ رفتہ رفتہ ان کا یہ حال ہوا کہ وہ ہر دم اپنی بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ محلے والوں سے بھی کب تک یہ بات چھپتی؟ جب وہ ابو کی غیر موجودگی میں امی کو نت نئی گاڑیوں سے اترتے دیکھتے تو انہوں نے ابو کے کان کھانے شروع کر دیے کہ شریفوں کا محلہ ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں غیر آدمی آپ کی زوجہ محترمہ کو لینے یا اسے یہاں پر چھوڑنے آئے۔ یہ کیسا آفیسر، یہ کیسی ملازمہ ہے، جبکہ خاتون پڑھی لکھی بھی نہیں۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کے معاملات کو چیک کریں۔ ابو کیا چیک کرتے، وہ تو پہلے سے ہی اس امر پر پریشان تھے۔ ایک روز ابو اپنے کام سے اچانک جلد گھر آ گئے۔ اس وقت تک امی گھر نہیں آئی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں کدھر سے اور کس طرح سے آتی ہے۔ اسی وقت وہ ایک لمبی چمکیلی کار سے اتری اور سامنے والی گلی سے پیدل چل کر گھر کی طرف آ رہی تھی کہ والد صاحب نے اس نظارے کو گھر کے دروازے پر سے کھڑے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب وہ گھر میں آئی، انہوں نے ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا اور گھر کے دروازے تک دھکے دے کر گلی میں نکال دیا تھا۔ والدہ اب کیا تعویل دیتی؟ وہ اپنے بھائی کے گھر نانی امی کے پاس چلی گئی۔ تب خالہ کو بھی نانی آ کر لے گئی۔ امی کافی عرصہ اپنے ماں کے گھر رہی۔ ابو ہماری پھپھی کو لے آئے جو ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی، مگر پھپھو کتنے عرصے اپنا گھر چھوڑ کر ہمارے ساتھ رہتی۔ وہ روز اپنے بھائی کو سمجھاتی تھی کہ صغیر، بیوی کو معاف کر دو اور اسے وعدہ لے لو، آئندہ ایسا نہیں کرے گی، تمہارا بیٹا بہت چھوٹا ہے اور یہ دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کے بغیر نہیں جی پائے گا، اوپر کے دودھ سے بچہ کمزور اور بیمار رہنے لگا ہے۔ بہن کے سمجھانے سے ابو ہماری نانی کے گھر گئے۔ نانی خود چاہتی تھی کہ بیٹی کے شوہر سے صلح ہو جائے تاکہ چھوٹے بچوں کو ان کی ماں کی جدائی نہ سہنی پڑے۔ والدہ سے وعدہ لیا گیا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے گی اور بغیر شوہر کی اجازت گھر سے نہ نکلے گی۔ وہ بھی شاید ہمارے لیے اداس تھی۔ وعدہ کیا کہ اب ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤں گی جس سے گھر کی عزت پر ہر فاتح ہو۔ امی گھر لوٹ آئی۔ ہم بچے تو خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ وہ بھی کچھ عرصہ تک ابو سے کیے وعدے پر قائم رہی، لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور تھی کہ پھر سے وہی حال ہو گیا اور ان کی ایسی حرکتوں سے ہماری عزت جاتی رہی۔ جب والد صاحب محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تو انہوں نے ملازم سے چھٹی لے لی اور امی کی نگرانی کو گھر بیٹھ گئے۔ امی بھی خامند کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور جھگڑا حد سے بڑا تو ابو گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ کافی دن نہ لوٹے تو جب محلے والوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کی کہ اس عورت نے شاید کچھ غلط آدمیوں کی مدد سے اپنے خامند کو مروا دیا ہے، ان باتوں سے رہی صحیح عزت جاتی رہی اور ہمارا محلے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ محلے والے الگ پریشان کرتے، تب امی نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بات پولیس تک جائے یہاں سے نقل مکانی کر لینی چاہیے۔ سامان اٹھا کر ہماری والدہ نزدیکی شہر چلی آئی۔ نیا شہر، نیا محلہ اور نئے لوگ تھے جو ہم کو جانتے بھی نہ تھے۔ انہوں نے خوش دلی سے خوش آمدید کہا اور یہاں ہم سکون بھری زندگی گزارنے لگے۔ یہاں آئے 6 ماہ گزر گئے۔ میں والد کو یاد کرتی تو چھپ چھپ کر روتی تھی۔ والدہ نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ اپنا گھر خرید لیا۔ اسی اثنا میں نانی وفات پا گئی۔ خالہ کو بھابھیوں نے تنگ کیا تو وہ مستقل ہمارے گھر آ کر رہنے لگی۔ امی نے اب ان کے ذہن میں بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا اور وہ بھی ویسی ہو گئے جیسی کہ امی تھی۔ اب میں 15 برس کی باشعور تھی، کافی باتیں سمجھنے لگی تھی، حساس تھی۔ جب والد کے بارے میں سوچتی تو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا۔ خالہ سے بہت لگاؤ تھا۔ جب ان کو بھی ماں کی روش پر چلتے پایا اور زیادہ صدمہ ہوا، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بھی ماں جیسی ہو جائیں گی۔ اب میں اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال سکتی تھی۔ امی اور خالہ بچوں کو مجھ پر چھوڑ کر گھر سے چلی جاتی۔ میں 8ویں میں تھی، مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ لوگ یہاں بھی چہ مگوئیاں کرنے لگے، وہ ہم کو غلط سمجھنے لگے۔ امی سے سلام دعا ترک کر دی۔ ان دنوں میں اتنی پریشان تھی کہ کیا بتاؤں، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں۔
پڑھائی چھوٹ جانے کا بے حد صدمہ تھا۔ آخر ایک ترکیب سمجھ میں آئی، میرے پاس پھپھو کا فون نمبر تھا۔ ایک دن جب کہ امی اور خالہ گھر پر نہ تھی، میں پڑوس میں گئی اور پڑوسن سے استدعا کی کہ خالہ جی مجھے میری پھپھو سے بات کرنی ہے، یہ نمبر ملا دیں، کیونکہ امی گھر پر نہیں ہے اور میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے۔ اس اللہ کی بندی کو ترس آ گیا اور نمبر مجھ سے لے کر ملایا۔ اتفاق کہ پھوپھی جان نے فون اٹھایا تھا۔ پہلے پڑوسن نے بات کی کہ آپ کی بھتیجی ماریا بات کرنا چاہتی ہے، پھر مجھے ریسیور دیا تو میں نے پھپھو سے کہا خدا کے لیے یا تو آپ ہمارے پاس آ جائیں یا ابو کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر گھر بھجوا دیں، کیونکہ وہ نہیں آئے تو میں پڑھ نہ سکوں گی، اسکول چھوڑنا پڑے گا۔ پھپھو نے تسلی دی کہ تمہارے ابو جہاں بھی ہیں 2-4 دنوں میں تمہارے پاس آ جائیں گے۔ میں نے گھر کا پتہ بھی ان کو دیا۔ ابو اپنے بھائیوں کے گھر تھے۔ پھپھو نے جب میرا پیغام دیا تو خود پر قابو نہیں رکھ سکے تھے۔ شفقت نے جوش مارا اور وہ آ گئے۔ میں نے کہا کہ ابو میری خاطر آپ گھر رہیے تاکہ حالات خراب نہ ہوں۔ والدہ جیسی بھی ہیں، کم از کم ہم دونوں بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچے۔ اگر آپ ایسے ہی روٹھے رہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ بات ابو کی سمجھ میں آ گئی اور جب والدہ آئی انہوں نے جھگڑا نہ کیا مگر پیار سے سمجھایا کہ سدھر جاؤ، اپنی روش بدلو، اپنے بچوں کی خاطر گھر پر رہو، میں کما کر تم کو اور بچوں کو پالوں گا۔ زیادہ کی ہرس میں عزت کو داؤ پر نہ لگاؤ، گھر سے تو عزت گئی، باہر سے نہ جائے تو بہتر ہے، اسی وجہ سے واپس آ گیا ہوں۔ والد صاحب کو بیوی کو سمجھانے کے سوا چارہ بھی نہ تھا، وہ بیوی کی غلط روش سے مردہ ہو چکے تھے، پھر بھی ہماری خاطر زندہ رہنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب اس جگہ سے بھی بے عزت ہو کر نکلے۔ ان کے آنے سے لوگوں کی چہم گوئیاں تو بند ہو گئے، لیکن میری ماں نے اپنا چلن نہ بدلا، ہمارا گھر بے سکون ہی رہا۔ والد شک و شبہ کی آگ میں جل جل کر بھسم ہو رہے تھے، مگر بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ امی کا بھی اس میں فائدہ تھا، اب محلے والے باتیں نہیں بناتے تھے اور تنگ کرنے کی نوبت نہ آئی کہ شوہر ساتھ رہتا ہے، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے پیارے ابو کے آ جانے سے پھر سے اسکول جانے لگی، کیونکہ اب امی اور خالہ اتنی آسانی سے سارا دن گھر سے غائب نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کی جو بھی سرگرمیاں تھی وہ مانند پڑ چکی تھی۔ اتنا برحال میں جان چکی تھی کہ ماں غیر مردوں سے اس لیے دوستیاں پالتی ہے، ان سے مالی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ جب کبھی وہ گھر سے نکلتی اور ابو جاتے، وہ امی پر ہاتھ اٹھاتے، تب بھی درمیان میں آ کر امی کو چھڑاتی۔ ابو کہتے بیٹی تم ہٹ جاؤ، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ ایک دن تو حد ہو گئی، امی نے گھر سے قدم نکالا اور ابو آ گئے۔ وہ ان کو دہلیز پر سے دھکیل کر گھر کے اندر لائے، پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ امی نے بہانہ کیا کہ بچوں کے کپڑے دھونے تھے، صابن نہیں تھا، سامنے اسٹور تک جا رہی تھی۔ گھبراہٹ میں ان سے معقول بہانہ بھی نہیں بن پڑا۔ دراصل ایک روز قبل ہی ابو راشن لائے تھے اور صابن بھی لائے تھے۔ انہوں نے کہا کل تم نے صابن منگوایا اور آج ختم ہو گیا، وہ کیسے ہوا؟ جبکہ تم نے کپڑے بھی نہیں دھوئے، میں نے دراصل راشن کھولا ہی نہیں۔ یہ تو سراسر جھوٹ تھا۔ والد کو اور غصہ آیا تو چھری اٹھا کر ان کو قتل کرنے کو دبوچا۔ تبھی چیخ پکار پر پڑوسی آ گئے، انہوں نے ابو کے ہاتھ سے چھڑا لیا، ان کو سمجھا بجھا کر گھر سے باہر لے گئے۔ وہ قیامت کا دن تھا، ہمارے محلے میں پہلا شور شرابہ تھا۔ والد صاحب شدید ذہنی خلفشار کا شکار تھے، اپنی اولاد کی خاطر بیوی کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے کہ بیٹیاں کدھر جائیں گی۔ والد صاحب ماموں کے پاس گئے، سارا احوال کہا۔ اندازہ تو ان کو بھی تھا، اس وجہ سے کوئی ماموں امی کو منہ بھی نہیں لگاتا۔ بہرحال بڑے ماموں نے دلاسا دیا کہ تم صبر سے کام لو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ ہمارے گھر آ کر رہنے لگے۔ ماموں بھی کب تک پہرا دیتے؟ دو چلتے پیروں کا کوئی بھی پہرا نہیں دے سکتا۔ ابو اپنے بھائیوں کے پاس چلے گئے۔ کچھ دن ماموں ساتھ رہے، پھر ان کی بیوی نے شور مچایا تو اپنے گھر چلے گئے۔ خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ امی نے پھر وہی روش اختیار کی جس میں عزت کا تو گھاٹا تھا مگر کھلا خرچہ اور اچھا کھانا پینا تھا۔ وہ حرام کے خرچے پر ہم کو پال رہی تھی۔ میں مجبور تھی مگر دل میں ٹھان لی کہ کسی طرح بھی تعلیم مکمل کر لوں تو پھر عزت والی نوکری کر کے اپنے بہن بھائیوں کو خود سنبھال لوں گی اور ہم امی سے علیحدہ ہو کر ابو کے پاس چلے جائیں گے۔ ایسے حالات میں بھی محنت سے پڑھ رہی تھی۔ میری انگریزی کمزور تھی، سالانہ امتحان سر پر تھے۔ ابو میری خاطر پھر کام پر جانے لگے، صبح جاتے اور رات کو آتے۔ ساری کمائی میری ماں کے ہاتھ پر رکھتی تھی، مگر ان کی شریک حیات کو شوہر کی کمائی اچھی بھی نہ لگتی کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر تھی۔ ابو کے کام پر جاتے ہی پھر وہ پرانی ڈگر پر چل پڑی۔ ایسی باتیں نہیں چھپتی، اب تو محلے والے ٹو میں تھے۔ کسی نے والد کے کان میں بھنک ڈال دی۔ اس کے بعد ایک بار پھر
والد صاحب غائب ہو گئے۔ امی کو مکمل آزادی نصیب ہو گئی۔ ایک روز چچا اور پھوپھی والد صاحب کا پتہ کرنے آئے کہ کافی دن ملنے نہیں آئے، کدھر ہیں؟ امی نے بتایا کہ وہ تو کب سے گھر سے چلے گئے، نہ جانے کہاں، معلوم نہیں، ہم تو خود پریشان ہیں۔ چچا کو یقین نہیں آیا، کہا کہ تم نے خود غائب کروایا ہے، ہم کو یقین ہے، بتاؤ ہمارا بھائی کہاں ہے، ورنہ پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں۔ امی ڈر گئے، ادھر میں ادھر پھوپھیاں اور چچا وغیرہ سخت پریشان تھے، اور میرے سالانہ امتحان میں 15 روز باقی تھے۔ گھر میں ایسے عالم میں پریشانی کی وجہ سے پرچوں کی تیاری کرنا ناممکن تھی۔ میری کلاس فیلو اکیڈمی پڑھنے جایا کرتی تھی۔ جب میں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، اس نے اکیڈمی کے سر سے بات کی اور مجھ سے کہا کہ کل سے تم اکیڈمی میرے ساتھ چلا کرو، سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور پرچوں کی تیاری کراتے ہیں۔ میں فوزیہ کے ساتھ اکیڈمی جانے لگی تھی۔ سر نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا، تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے علیحدگی میں ان کو سارا قصہ سنا دیا تو ان کو میری والدہ کے کردار کا علم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری تیاری خصوصی طور پر علیحدہ ٹیچر سے کرا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک شخص کے ذمہ لگا دیا۔ 2-3 روز تو ان صاحب نے بہت ہی خلوص اور توجہ سے مجھے پڑھایا، لیکن پھر اس کی نیت خراب ہو گئی، اور ایک روز جب تمام طالب علم چلے گئے، اس نے کلاس روم کا دروازہ لاک کیا۔ مجھ کو بے آبرو کرنا چاہا، مگر میں نے فراست سے کام لیا اور کہا، سر جیسی میری ماں ہے میں ویسی نہیں ہوں، میں ایک اچھے خیالات کی پاکیزہ مگر مجبور ہوں، خدارا مجھ پر دست درازی مت کریں، میری عزت کو خاک میں نہ ملانا۔ اگر میں آپ کو اتنی ہی پسند آ گئی ہوں، بے شک مجھ سے نکاح کر لے، میں آپ کے ساتھ کورٹ میرج کرنے پر بھی تیار ہوں، کم از کم جائز طریقے سے تو آپ کی کہلاؤں گی۔ شاید میری معصومیت اور بے بسی نے اس کے دل پر اثر کیا۔ بولے، مگر میں تو عمر رسیدہ اور شادی شدہ ہوں، میرے 4 بچے ہیں، کیا ایسی صورت میں تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ ہاں میں کر لوں گی، آپ عمر رسیدہ ہیں یا بال بچوں والے؟ اگر آپ مجھے عزت تو دے سکتے ہیں۔ عزت کی زندگی کے ساتھ شوہر کی حلال کی کمائی ہی عورت کا فخر ہوتی ہے، میں اس پر بھی فخر کروں گی، بے شک آپ مجھ سے بڑے کیوں نہ ہو، کیونکہ والد تو پتہ نہیں زندہ ہیں یا کسی نے ان کو ختم کر دیا، کیونکہ میرے چچا تو یہی رٹ لگائے ہیں کہ ہمارے بھائی کو مار دیا ہے۔ ماں عمر رسیدگی کی طرف جا رہی ہے، ایسے میں ان کی حرص بھری طبیعت کا پہلا نشانہ میں بنوں گی، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میری شادی کسی ایسے فقیر سے ہو جائے جس کے گھر میں غربت سے فاقے پڑے ہوں، مگر وہ میری عزت کا محافظ بن جائے۔ سر میں بے بس اور مجبور مگر اچھی سوچوں کی مالک اور ایک باعصمت لڑکی ہوں۔ میں یہ کہتے ہوئے رو رہی تھی اور میری ہچکیاں بند گئی۔ اس شخص کے اندر کا شیطان اس دم مر گیا اور ضمیر جاگ گیا۔ اس نے کہا، بے شک تم ایک ایسی لڑکی ہو کہ کوئی بھی مرد تم سے شادی کر کے فخر محسوس کر سکتا ہے، خواہ وہ اوباش ہی کیوں نہ ہو۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میری بیوی میری اور تمہاری زندگی کو دوزخ بنا دے گی۔ اس کے بھائی رسوخ والے ہیں، ہاں ہم اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں، اس نے انہی دنوں وکالت کا امتحان پاس کیا ہے۔ اگر تم راضی ہو تو میں اپنے چھوٹے بھائی سے تمہارا نکاح کر دوں گا، بہرحال میں اپنے غلط ارادے پر شرمندہ ہوں۔ دراصل میں نے جب تمہاری والدہ کے بارے میں سنا تو یہی سمجھا کہ تم بھی اسی روش میں چل رہی ہوگی، بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے میں کیا حرج ہے۔ پھر اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے ان کے چھوٹے بھائی سے نکاح پر رضامندی دی تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ کبھی اس واقعے کا تذکرہ میرے بھائی سے مت کرنا۔ میں نے وعدہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی غلطی کر کے میں اپنا دامن انگاروں سے کیوں کر بھر لیتی۔ سر نے میری شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کر دی، ماں تو کیا ماموں بھی شریک نہ ہوئے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ عزت بھری زندگی کی آرزو میں سب رشتوں کو ٹھکرا کر چلی آئی۔ میرے شوہر کا نام ظفر ہے اور کردار میں ہیرا ہے، جنہوں نے مجھے عزت اور زندگی کا سب سکھ دیا ہے۔ کبھی میری ماں کا تانا نہ دیا، اس لیے میں نے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ پھپھو نے میری چھوٹی بہن کو ماں سے لے لیا، کیونکہ والد صاحب کا کوئی سراغ نہ ملا۔ چھوٹا بھائی ماں کے ساتھ رہا، مگر جب باشعور ہوا وہ خود بخود میرے پاس آ گیا، جس کو میرے خاوند نے پڑھایا لکھایا اور پھر اپنے ساتھ وکالت میں لگا لیا۔ آج اس کی زندگی سدھر گئی ہے اور چھوٹی بہن کی شادی پھپھو نے اپنے بیٹے سے کر دی۔ وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے، مگر ماں اب اکیلی ہے، جس کا بڑھاپا خوار ہے۔ ان کے لیے ہر نماز کے بعد اپنے رب سے رحمت کی دعا کرتی ہوں، اس کے سوا اور میں کیا کر سکتی ہوں۔ والد بہت یاد آتے ہیں، ان کے بھائی بہنوں نے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ سوچتی ہوں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، شاید اب اس دنیا میں نہیں رہے، ورنہ کبھی تو ہم سے ملنے آتے۔